اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے عمل کی سزا یہ ہے کہ یہ سب ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور قیامت کے دن تو ان سے مذاق ہی ہوگا۔ جب منافق اہل ایمان کے ساتھ چلیں گے تو اہل ایمان آگے نکل جائیں گے اور منافق وہیں رہ جائیں گے۔ منافقین کو تھوڑی دیر کے لیے نور دیا جائے گا اور وہ اس میں چلیں گے، اور پھر ان سے نور واپس لے لیا جائے گا۔ یہ ایک طرح کا مذاق کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ پھر یہ اہل ایمان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی روشنی دو، تو ان سے کہا جائے گا چلو واپس جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں روشنی تلاش کرو، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ قرآن میں ایک اور جگہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تم نے خود اپنے آپ کو انتظار میں ڈالا، امیدوں میں ڈالا، شک کیا، تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھا، دنیا کی زندگی اور چکا چوند نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو ہمیں بالکل بھی اس طرح نہیں کرنا کہ ہم صرف دنیا میں ہی لگ جائیں، ہمیں آخرت اورینٹڈ ہونا ہے انشاءاللہ، کہ ہر نیکی کے کام کا ہمیں آخرت میں کیا بدلہ ملے گا۔ تو کم ٹائم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وزنی نیکیاں کرنی ہیں جن کا زیادہ اجر و ثواب ملے۔ کچھ منافقین ایسے ہوں گے کہ جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو یکایک دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، کیونکہ تم دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا، ہمیں کبھی بھی ایمان والے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اہل ایمان ہرٹ ہوں۔ اللہ منافقین کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی زبردستی کسی کو پکڑ کے ہدایت نہیں دیتے۔ یہ انسان نے خود اپنے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا دنیا میں قانون ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو جس راستے پر لگانا چاہتا ہے اللہ اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیکی کے راستے کو اپنانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کے لیے 10 نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن وہ نیکی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ شاباش، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو کر ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، کسی سے بدلے میں ہمیں کوئی ریٹرن نہیں چاہنا، تبھی ہمیں اس نیکی کا ثواب انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں نظر آئے گا، ورنہ نیکیاں اللہ معاف کرے ضائع ہو جائیں گی۔ اور جیسے منافقین کا عمل تھا وہ بھی یہی کرتے تھے کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، تو ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔